میرا بھائی ہے ڈاکٹر ہے. ایک دن کہنے لگا میری دولت کا مجھے کیا فائدہ, میری جوانی تو پڑھتے پڑھتے گزر, جب میرے موج کرنے کی عمر تھی وہ تو پڑھنے میں گل گئی, اس پیسے کا مجھے کیا فائدہ ہے. تو ہر انسان کی یہی کہانی. اور آپ کے ہاں تو ویسے ہی کوئی بہت مالدار ہو یا بہت فقیر ہو, سب کو پڑھنے اپنا خود ہی مانجنے پر, اپنے برتن خود ہی دھونے پڑتے. تو آپ کے ہاں تو لائف ویسی بہت ٹف ہے. تو میں سنایا کرتا ہوں, ایک دوست نے کئی سال پہلے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائی جائیں انگلینڈ میں, کہنے لگا مولانا یہ 2 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے, یعنی ہمارے تو بن گئے کوئی 3 کروڑ کے قریب, اور اس پر ٹیکس پڑے گا تو وہ ہو جائے گا 9 کروڑ کی گاڑی. وہ 200 گنا ٹیکس ہے تو وہ 9 کروڑ کی ہوگی. تو میں نے پوچھا اس کا ڈرائیور کون ہے, تو وہ ہم نے خود ہی چلانی تھی. میں نے کہا پھر تو ہماری سزوکی تو ہماری اس سے اچھی بات کہ ہمارا تو ڈرائیور ہوتا ہے. تو ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب سے ٹکر لے رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی سے خوشی کہاں سے آئی؟ چیزوں سے تو خوشی نہیں ہوتی, احساسات ہے نا, احساسات اور چیز کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. احساس کی دنیا الگ ہے اور چیزوں کی دنیا الگ ہے. چیزیں بے جان ہیں, احساسات زندہ چیز. یہ گاڑیاں, یہ گھر, یہ صورتیں, یہ مورتیں, یہ ان احساسات کو پروان نہیں چڑھا سکتے. تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ خود ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے. اگر تم یہ کر لو تو اس امتحان گاہ میں بھی تمہیں خوشیاں دے دوں گا, اور آگے تو آئیڈیل ہوں میں نے آگے بنائے ہیں. ایک بات یاد آئی, انسان کا جو ذہن ہے یہ ناممکن کو سوچ نہیں سکتا. اس کے کمپیوٹر میں ان پڑھ ہو پڑھا ہوا, اس کے کمپیوٹر میں ناممکن کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا. یہ آج کی علم نے اس بات کو ثابت کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ یہ سوچ نہیں بنا سکتا, یہ تمنا نہیں کر سکتا کہ 2 اور 2 5 ہو جائے. کیا کر سکتا؟ وہ بڑا حساب کا ماہر ہو, بہت بڑا میتھمیٹیشین ہو, یا میرے جیسا 2 + 2 4 کو جاننے والا ہو, سب سے پوچھ کے ہوں بھائی کیا خیال ہے, دعا کرو 2 اور 2 5 ہو جائیں. کہے گا مول صاحب ہوش کرو کہ آخر کبھی 2 اور 2 5 بھی ہوئے, وہ 4 ہی ہوتے ہیں. ایک مثال دی ہے. یہاں اس کھوپڑی میں ناممکن کا تصور آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک, یہ بات آج ثابت ہو چکی. پھر ہر انسان کیوں آئیڈیل موم کو تلاش کر, یہ تمنا کیوں پیدا ہوتی؟ ایک مثالی زندگی ہو, ایک مثالی گھر ہو, یہ کیوں تمنا پیدا ہوتی؟ یہ تمنا اس بات کی علامت ہے کہ کہیں کوئی آئیڈیل ہوم ہے, ضرور ہے. وہ کہاں ہے وہ اللہ بتاتا. بنو اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا, بڑا خوبصورت محل بنایا. دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز. آپ لوگ تو آج کل اسکوائر فٹ سے ناپتے ہو, تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں. 40,000 پلر پر اس کی چھت کھڑی تھی. اب اسکوائر فٹ آپ گنو, حساب کتاب یہ جو انجینئر ہیں اب یہ گنے کہ 40,000 پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی ہوئی تھی. اور صرف ایک گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے.
تو اس نے اپنی طرف سے آئیڈیل ہوں بنایا اور اس میں 10 سال بھی نہ رہ سکا. پھر روم نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی. وہ شہر ہی مٹ گیا دست گرد، ایک گھنٹ باقی نہ بچ. اور مسلمانوں میں ایک نادان بادشاہ نے جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے وہ اسپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر. اس نے 300 ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی. وہ 4316 پلر پر تھا. اور آپ کے گھروں میں سوئمنگ پول کا یاد ہوگا، مرغی خانے ہیں تو جہاں بڑے بڑے کاروبار پاکستان میں وہاں سوئمنگ پول بناتے ہیں تو مالدار لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں. تو اس نے کیا بنائے تھے؟ پارے کے پول بنائے، مختلف پارا. تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تمہاری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتے تھے. اور پھر خدام مقرر تھے اس کو ہلاتے تھے تو اس کے ہل اوپر سے سورج کی چمک پڑتی تھی اور وہ ہلتا تھا تو اس کی شعائیں ہلتی تھیں تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا کہ پورا محل جھوم رہا. اس محل کی عمر تھی 50 سال. 50 سال کے بعد اشبیلیہ والوں نے حملہ کیا اور اس بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، لوگوں کو دعوت دی. بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ بھائی بہت اچھا بہت اچھا. 2 آدمی چپ بیٹھے تھے. بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بول. تو کہنے لگے جی بس تو اس میں کمیاں ہیں، باقی بہت آگے 2 کمیاں رہ گئی. تو سارے متوجہ ہو گئے تھے انہوں نے کون سی کمی ڈھونڈنی جہاں سونا چاندی جڑا ہوا ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں. تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا؟ ان کا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں، اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے، باقی کچھ کمی نہیں. وہ کہنے لگا پیچھے رہے ٹھیک ہے، پیچھے کیا بچا؟ وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں. کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا. تو اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا، اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا. اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام کو چھپی ہوگی. ہاں جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے. 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت، اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں. تو آئیڈیل ہوں اللہ نے جنت کو بنایا ہے. یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی نا، جس دن آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے، اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا، کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی زیادتی نہیں کی. جس دن 25 ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے ہی ہے. ہاں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا لی، اور اس کو بنائے مٹی سے، پتھر سے. اور 50 کلومیٹر، یہ 50 کلومیٹر مٹی، ریت، پتھر، معدنیات ہیں، اور 50 کلومیٹر کے بعد اندر آگ ہے، آگ ہی آگ. ہم آگ کے گیند پر بیٹھے ہوئے. جس دن اللہ نے جنتوں کو بنایا تھا اس میں مٹی کوئی نہیں، پتھر کوئی، لوہا کوئی، لکڑی کوئی. جنت کا سب سے جو ہلکا مٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی.